Envious people are not jealous of what you have, they are jealous of what they can't have. جیلسی یعنی حسد کرنا اور انسیکیورٹیز یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، غیر اہم سمجھنا، یہ دونوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو انسیکیور، نان سیلف ایشورڈ، غیر اہم اور غیر محفوظ سمجھتے ہیں تو ضرور آپ لوگوں سے جیلس بھی ہوں گے۔ جتنا زیادہ آپ خود کو انسیکیور فیل کریں گے، الٹیمیٹلی اتنا ہی زیادہ آپ جیلس ہوں گے۔ عام طور پر ہم انکانشیسلی ان لوگوں سے جیلسی فیل کرتے ہیں جن کے سامنے ہم اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر ہمیں اپنے اندر کی کمیاں جو ہیں وہ کوتاہیاں کچھ زیادہ نظر آنے لگتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں، اسی لیے ہمارے اندر ان لوگوں کے بارے میں نیگیٹو فیلنگز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیلس اور حاسد قسم کے لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، بچ کے رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیشہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یوزلی جیلس لوگوں کو ریکگنائز کرنا یا ان کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کی نیچر تھوڑی سی ڈپلومیٹک یا کہہ لیں ڈبل سٹینڈرڈ ہوتی ہے۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو 5 ایسے ایزی اور انڈرسٹینڈیبل پوائنٹس بتاؤں گی جن سے آپ ایزیلی جیلس لوگوں کو پہچان سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے اور ان سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے 5 پوائنٹ امپورٹنٹ ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ Let's move towards the topic. Point number 1, backbiting, defamation. جو لوگ بھی آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اصل میں وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اور اسی انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، لیک آف سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے ان کو اپنا کام اور اپنا آپ جو وہ غیر اہم، انفیریئر اور کمتر لگتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو اچھے سمجھنے کے لیے دوسروں کی رائے اور تعریف کے محتاج ہوتے ہیں۔ لوگ اگر ان کی تعریف کریں ان کے کام کو اچھا بولیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ویلیویبل سمجھتے ہیں، اور اگر سچویشن اس کے اپوزٹ ہو، یعنی لوگ ان کو کوئی نیگیٹو کمنٹ کریں یا ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہ دیں یا ان کو برا سمجھیں، تو وہ لوگوں کی باتوں کو اپنے دل پہ لینے لگتے ہیں اور اپنے اوپر یقین کرنے کے بجائے لوگوں کی رائے کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے لوگ جو بھی بات ان کے بارے میں کرتے ہیں وہ اسے انتہائی سیریس اور قابل توجہ سمجھتے ہیں اور اسے غور سے سنتے ہیں، اور ایونچولی ان کی منفی باتیں اور نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں آپ کا مزاج خراب کر دیتی ہیں، بلکہ اکثر آپ کا سارا دن جو ان باتوں کے بارے میں سوچنے میں گزر جاتا ہے جو اگلے بندے نے بغیر سوچے سمجھے آپ کے بارے میں کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہوتا ہے تو اٹ مینز آپ بھی سینسیٹیو ہیں اور لیک آف سیلف کانفیڈنس کا شکار ہیں۔ اچھا، جو لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں ان کی ایک اور کامن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر تو آپ ان کو اچھا کہتے ہیں ان کے کام کو سراہتے رہیں گے تو وہ خوش ہوتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ویلیویبل سمجھتے ہیں، لیکن اگر سچویشن اس کے الگ ہو یا اپوزٹ ہو جائے، یعنی اگر کوئی بہتر کام کرنے والا یا ان سے بہتر پرفارم کرنے والا سامنے آ جائے اور وہ لوگوں کی توجہ حاصل کر لے، لوگ اس کے کام کی تعریف کرنے لگ جائیں، تو یہ شخص اس شخص سے جیلس ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے بہتر بندہ جو وہ میدان میں آ گیا ہے جو لوگوں کی توجہ زیادہ حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ اس شخص سے بھی جیلس ہونے لگتے ہیں اور رد عمل کے طور پر اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں گے، کیونکہ ایسے لوگ تعریف کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے وہ پورا زور لگا دیتے ہیں کہ اپنا کھویا ہوا مقام جو وہ دوبارہ حاصل کر لیں، لیکن کیونکہ اعتماد کی کمی کی وجہ سے ایسے لوگوں میں آپ کا سامنا اور مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی انسلٹ کرنے کو ہی اپنا ہتھیار سمجھتے ہیں۔ آپ کو لوگوں کے سامنے کریٹیسائز کریں گے، آپ کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ایسے لوگوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اور دوستانہ رویہ رکھیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور انہیں سپورٹ کریں، انہیں اپریشیٹ کریں۔ اگر آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کریں گے تو آپ کی بدخوئی کرنا یا آپ کی برائی کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی وہ بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ Now moving towards the point number 2, which is they will get offended by your advice، یعنی نصیحت کرنے کا برا منانا یا غصہ کرنا۔
جیلس یا حاسد لوگوں کی بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب آپ ان کو کوئی نصیحت کریں گے نا، یا کسی کام میں ان کی مدد کرنا چاہیں گے، یا جب بھی آپ ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے تو وہ برا منا جائیں گے۔ آپ جب بھی انہیں چھوٹا موٹا سجیشن کوئی دیں گے تو ان کا موڈ خراب ہو جائے گا، لیکن کوئی کسی بھی اجنبی کو نصیحت نہیں کرتا۔ نصیحت یا مشورہ ہم ہمیشہ انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں یا جن کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں، جو ہمارے لیے اہم ہوں اور جن کے ساتھ ہم مخلص ہوں، اندر سے پیور ہوں۔ اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی دوست یا عزیز یا رشتہ دار ہمیں مشورہ دے جس کا ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ دل سے خالص ہے، مخلص ہے، تو ہم اس کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اس کے مشورے یا نصیحت پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر نصیحت کرنے پر کوئی برا منا جائے یا ناراض ہو جائے تو یہ بڑی کلیئر نشانی ہوتی ہے کہ یہ ایک سائن ہے، سگنیفیکنٹ سائن ہوتا ہے کہ وہ آپ سے جیلس ہے یا آپ سے حسد رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ کچھ بھی کہیں گے، کوئی اچھا مشورہ بھی دیں گے نا، کوئی اچھی بات بھی کریں گے، کوئی پازیٹیو اپروچ بھی ان کی طرف آپ کی ہوگی نا، تب بھی انہیں یہی لگے گا کہ آپ انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہیں یا نیچا دکھا رہے ہیں۔ آپ کی نصیحت ہمیشہ ان کو غصہ دلائے گی اور انہیں ان کی ناکامی کی یاد دلائے گی۔ اور ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے معاملات میں آپ دخل ہی نہ دیں، جو وہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ سمپلی دے ڈونٹ نیڈ اٹ، یعنی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ان کے معاملات میں انٹرفیئر کریں یا آپ انہیں کوئی مشورہ دیں۔ ایسے لوگوں کو کوئی مشورہ یا سجیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کر کے انہیں کوئی بھی ایڈوائز نہ کریں۔ وہ کون سا آپ کے مشورے کے محتاج ہیں یا انتظار میں ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی مشورہ آئے وہ تبھی وہ کوئی کام شروع کریں گے۔ سو سمپلی ڈونٹ ٹرائی ٹو انٹرفیئر، ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیں۔ اور یہاں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آپ کی خامیوں کی وجہ سے آپ سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک کوڈ ہے بہت فیمس اور امپورٹنٹ کہ لوگ جلتے اسی سے ہیں جس میں خوبیاں ہوتی ہیں، جو ترقی کی طرف ہوتا ہے، کامیابی کی طرف ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں خامیاں ہوتی ہیں نا، اسے سب بیچارگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسے سب ہم دردانہ رویہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی آپ سے جلتا ہے، آپ سے حسد رکھتا ہے، آپ سے ضد کرتا ہے، وہ آپ کی خامیوں سے نہیں بلکہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے رکھتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں نا اب حسد بہت عام سا ہو گیا ہے۔ ہر کوئی دوسرے بندے کی خوبیاں یا اس کی کامیابیاں دیکھ کر جل رہا ہے۔ اپنی خوبیوں اور کامیابیوں کی طرف نظر ہی نہیں ہے، بس دوسروں کی ہی اچیومنٹس کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں اور ناخوش ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے اعمال کا ٹیسٹ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ ایسی حدیثیں بتائی ہیں جو ایک پیرامیٹر بن جاتی ہیں۔ مثلا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن پھر بھی اگر بے حیائی ہے، برے کام ہیں، تو اس میں یہ سوچنا ہمیں چاہیے کہ وہ کون سی نماز ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جو ہمیں بے حیائی یا برے کاموں سے نہیں روک رہی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں ایمان ہے اس میں حسد نہیں ہو سکتا، جس میں حسد ہے اس میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایٹ اے ٹائم یہ دونوں چیزیں ایک مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، ہم اس کو آبجیکٹ کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے اور ہم جل رہے ہیں۔ ہم اپنی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بس ہم اس کی نعمتوں کو، اس کی بلیسنگز کو دیکھ دیکھ کر جل رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے، کسی کو کوئی کچھ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو اپوز کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اسی لیے ہم کسی سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد رکھنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کاؤنٹ لیس بلیسنگز کو شمار کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ سو دا پوائنٹ نمبر 3 از دے اسپوائل دا فن، یعنی رنگ میں بھنگ ڈالنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے آپ کی زندگی میں جو ہمیشہ آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، آپ کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی لائف میں، اپنی کیریئر میں، اپنی اسٹڈیز میں کوئی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کی، کوئی پروجیکٹ ہے جو آپ نے بڑی کامیابی سے مکمل کیا، یا کوئی پروموشن حاصل کی، یا اسٹڈیز میں بڑے اچھے گریڈ لیے، آپ کے کاروبار میں یا جاب میں ترقی ہوئی، لیکن آپ جتنی مرضی محنت کر کے جتنی مرضی اچیومنٹس حاصل کر لیں، کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی کو کبھی کھلے دل سے تسلیم یا اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے جو آپ نے کیا، یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو فلاں نے بھی کیا ہے، یہ تو فلاں نے بھی کیا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صرف آپ نے ہی کی ہے۔
یعنی ایسے لوگوں کی نظروں میں نا آپ کی اچیومنٹس، آپ کے اسٹرگلس معمولی سی بات، ایک عام سی بات ہوتی ہے، اور ایسے لوگ بھی آپ سے جیلس ہیں۔ وہ آپ کی کامیابی پر نہ تو خود خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کو خوش ہونے دیتے ہیں، بلکہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی باتوں کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں، لیٹ گو کریں، اپنے کان بند کر لیں، ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں۔ بس اپنی محنت اور کامیابی پر دھیان دیں اور اپنی کامیابی پر فخر کریں۔ سو دا پوائنٹ نمبر 4 از دے آرگیو ود یو فار نو ریزن۔ جو لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں یا آپ سے حسد رکھتے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ہر بات پر بحث کرتے ہیں، آرگیومنٹس کرتے ہیں۔ ان کی بیسک ریزن جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں تو آپ کو ہرا نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ کو بحث میں نا ہرانے میں پورا زور لگا دیتے ہیں، اور اسی میں آپ کو ہرا کر خوش ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو آپ سے کمپیئر کرتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے کہ آپ کا ہر کام جو ہے ان سے بہتر ہے، آپ کی جاب ان سے بہتر ہے، آپ کی سیلری اچھی ہے، آپ کا لائف سٹائل ان سے بہتر ہے، آپ کی فیملی اچھی ہے، آپ کی اولاد فرما بردار اور لائق ہے۔ وہ ان چیزوں میں نا آپ کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، آپ کو ہرا نہیں سکتے، آپ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب بھی آپ ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن کرتے ہیں نا تو وہ بحث کر کے آپ کو ہرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بحث کرنا یا منہ ماری کرنا ایک جو ہے نا ایک دوسرے سے آسان کام ہے، وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو بحث میں آپ کو ہرانا آسان لگتا ہے اور وہ اسے بھرپور انداز سے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ آرگیو میں الجھیں ہی نہ۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا اختلاف رائے ہو جاتا ہے نا تو بات کو نہ بڑھائیں، ان کے ساتھ بحث کر کے اپنا ٹائم اور موڈ برباد نہ کریں۔ Just change the topic, try to leave the place and enjoy your life. Now moving towards the last point, which is they always say I knew that already. یعنی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ جیلس یا حاسد لوگوں کی کلیئر نشانی یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے یا کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے نا تو یہ کہیں گے ایسا تو ہونا ہی تھا، مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ تم نے یہ غلطی ضرور کرو گے، مجھے تو اس بات کا پہلے ہی علم تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم یہ کام ایسے نہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی آپ کی چھوٹی سے چھوٹی مسٹیک کو بھی نا نگلیکٹ نہیں کریں گے، اگنور نہیں کریں گے، اس پر بھی کمنٹ کرنا کبھی نہیں بھولیں گے۔ ایسے لوگ بھی مخلص نہیں ہیں بلکہ آپ سے جیلس ہیں اور آپ سے حسد رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ یا غلطی کا دوسروں کے سامنے ذکر کر کے نا اندر ہی اندر خوش ہوتے رہیں گے۔ اس قسم کے لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تلخ اور طنزیہ باتوں کو اگنور کر کے اپنے کام پر فوکس کریں، اسٹرگل کریں، اپنی اسٹرگل کو جاری رکھیں۔ اگر آپ اپنا کام اچھے طریقے سے اور اسٹرگل سے کنسسٹنٹلی کرتے رہیں گے نا تو یہ لوگ اپنے تلخ رویے اور طنزیہ باتوں سے آپ کو کبھی نہیں روک سکیں گے اور آپ کی ہمت نہیں توڑ سکیں گے۔ سونا جناب، آج کی ویڈیو کو یہاں اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں اگر کوئی بھی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو جو آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے ساتھ ضرور کمنٹ میں شیئر کیجئے گا، اور ویڈیو آگے بھی شیئر کیجئے گا دوسروں کے ساتھ، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ۔ ملتے ہیں کسی بھی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔